محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کرو، آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین۔ اس سلسلے میں، اس پروگرام میں ہم نیک خواتین کا ذکر کرتے ہیں، صحابیات، ولیات، صالحات، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ پاک کی رضا کے مطابق گزاری، ان کا ذکر کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس پروگرام میں حضرت سیداتنا ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا ایک پہلو آپ کی قناعت کے متعلق سنیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے کہ آپ کو امہات المؤمنین میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور امہات المؤمنین کون ہیں؟ جنہیں سرکار عالی وقار، سرکار والا تبار، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف زوجیت سے نوازا۔ قرآن کریم نے انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ خدائے ذوالجلال نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج کو بہترین اوصاف سے نوازا۔ احکام شرع کی پاسداری، تقوی و پرہیزگاری، زہد و عبادت، الغرض بے شمار ایسے اوصاف ہیں جو انہیں دنیا جہان کی سب عورتوں سے نمایاں اور اونچے مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ اور یہ در حقیقت یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت ہی کا اثر ہے کہ انہیں اس قدر بلند مقام حاصل ہوا، اور ان کی پاکیزہ حیات کے شب و روز قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ قرار پائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیبیوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر ہے، اور پوری دنیا کی عورتوں میں کوئی تمہاری طرح نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نساء نبی طیبات و خلیق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہرحال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اگر ہماری گھر کی خواتین امہات المومنین کی سیرت کو اپنا لیں تو گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں ایک نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں، اور معاشرے کے سدھار میں بھی ایک نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ کریم ہماری اسلامی بہنوں کو، مسلمان خواتین کو امہات المومنین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس میں آج ہم سنیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قناعت۔ جی حضور، ابھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ کی قناعت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بکری بطور تحفہ پیش کی گئی۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو پکڑ لیا، حضور اس کو کاٹ کر
ٹکڑے کر رہے تھے، یا حضور نے اس بکری کو، یعنی بکری کے جو گوشت تھے، سالم بکری ہوگی غالباً، کھال اتار لی کی، ذبح کی گئی، حضور نے پکڑا، میں نے ٹکڑے کیے۔ جنہوں نے روایت کی انہوں نے عرض کی اے ام المؤمنین، کیا سب کچھ چراغ کی روشنی میں تھا؟ فرمایا اگر ہمارے پاس چراغ کا تیل ہوتا ہم تیل کو کھا نہ لیتے۔ چراغ جو وہ تیل سے پہلے جلا کرتے تھے۔ جی، چراغ، لیمپ وغیرہ، اس میں تیل ڈال کر وہ روئی کا وہ گول سا کر کے وہ بنا لیتے تو اس سے پھر روشنی رہتی تھی۔ یعنی اتنا تیل نہیں تھا کاشان اقدس میں کہ چراغ اس سے روشن کیا جا سکے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اختیاری ترکیب تھی، آپ کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ مالک کونین اللہ کے عطا سے دنیا آخرت کے مالک ہیں۔ تو یہاں آپ یہ بھی غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت بنانے میں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ بٹا رہے، مدد کر رہے۔ سبحان اللہ، گھر کے کاموں میں مدد کرنے کی اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے۔ بالکل، دیکھیں مرد نکھٹو بن کے نہ بیٹھے نا بھائی، وہ کہتا ہے میں مرد ہوں، میں گھر کے کام کراؤں گا، بلکہ گھر کی خواتین کے ساتھ کام کرائے۔ اللہ کے حبیب جب کام کرا رہے ہیں غلاموں کو کیا ہوگا؟ یعنی مرد کا فائق ہونا اس چیز کے منافی نہیں ہے۔ جس کو اسلام نے فضیلت دی ہے تو وہ بھی گھر میں کام تو کروائے گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا آٹا گوندنا بھی ثابت ہے، کاشان اقدس پر جھاڑو دینا بھی ثابت ہے۔ حضور اپنے نعلین مبارکین خود گانٹھ لیتے تھے، اپنے لباس مبارک کو سی لیتے تھے، کنویں کے ڈول مبارک کو درست فرما لیتے تھے، میرے نبی بکریوں کو چارہ ڈال لیتے تھے، دودھ دہو لیتے تھے، اونٹنیوں کو چارہ ڈال لیتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ تو گھر کے کام کاج کریں، مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں۔ اب دیکھیں کہ عورت گھر کا کام کرتی ہے، اچھی بات ہے، اس کو بھی اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر کام زیادہ ہے تو مرد ہاتھ بٹا دے، کیا حرج ہے؟ اور اگر عورت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بچوں کی پرورش وغیرہ آسان کام تو نہیں ہے نا بھائی، ذرا ایک دن بچوں کو ذرا سنبھالے، پتہ چل جائے، بچے سنبھالتے ہیں یہ کون سا کام ہے، پتہ چلے، ذرا ایک دن سنبھالے، پتہ چلے گا کیسا کام ہے۔ تو عورتوں کی مدد کریں۔ اب اگر طبیعت خراب ہے، بخار ہے، کوئی سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، کوئی زخم ہے، کوئی کچھ مسئلہ ہے، تو اب مرد کو چاہیے کہ گھر کے کام کاج کر دے، اس میں ہمارا کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مرد کو چاہیے معاونت کرے، اب عورتیں کیا ذہن بنائیں اور وہ کہیں کہ دیکھا مدد کرنی چاہیے تو آپ مدد نہیں کرتے، تو یوں روایات سنائیں کہ آپ مدد کریں، اگر نہیں کرتے تو اب کیا ذہن بنائیں؟ دیکھیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور عورت کا ہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں خود کام کروں گی، کہ یہ میرے خاوند ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، اور میں اجر حاصل کروں گی، ان کی دل جوئی کروں گی، اپنے رب کو راضی کروں گی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راضی کروں گی، گھر کا ماحول پرسکون رہے گا۔ وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کریں۔ اگر معاونت نہیں بھی ہوتی تو صبر کرے، حسن ظن رکھے۔ جی، سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان عاجزی بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور دیکھیں ہم نے یہ بھی سنا کہ کاشان اقدس پر اس وقت مبارک چراغ میں تیل نہیں تھا۔ قناعت، حضور قناعت کسے کہتے ہیں؟ اگر کچھ آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا دیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے، صابر رہے، شاکر رہے، وہ تھوڑا کھانا میسر ہے اس پر راضی ہو جائے، تھوڑا سامان ہے اس پر راضی رہے۔ اور کتنی پیاری روایت ہے عمر بھائی، بیان کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے، اللہ میں عمل کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالی سے جو تھوڑے رزق پر راضی ہوگا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے۔ عمل تو زیادہ ہو نہیں پاتا بھائی، تو اللہ کرے کہ اس روایت پر عمل ہو جائے ہمارا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، رضا بالقضاء، قضا جس کو کہتے ہیں،
تو یہ بھی کتنا بڑا مرتبہ ہے، اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے، بے شک کاش ہمیں نصیب ہو۔ آمین۔ جی حضور مزید حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قناعت۔ ارشاد فرماتی ہیں صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک کے حدیث نمبر 2630 2630، ایک مسکین عورت 2 بچیوں کو اٹھائے ہوئے آتی، آپ انہیں 3 کھجوریں عطا فرماتی۔ اس عورت نے 2 بچیاں اٹھائی ہوئی تھیں، ایک کھجور ایک بچی کو دی، دوسری کھجور دوسری بچی کو دی، اب تیاری تھی تیسری کھجور کھانے کی، اب دونوں بیٹیوں نے تیسری کھجور مانگی ماں سے، تو ماں نے اس کھجور کو 2 حصوں میں بانٹ کر دونوں بچیوں کو دے دی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ ماں نے ایسی قربانی دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی، بے شک اللہ پاک نے اس عورت کے اس عمل کے سبب اس پر جنت واجب کر دی ہے، سبحان اللہ۔ یا یہ فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ گھر کے اندر ظاہری طور پر کھانے کو نہیں ہے، مگر پھر بھی سخاوت کی جا رہی ہے، پھر بھی عطا کیا جا رہا ہے، اولاد پر خرچ کیا جا رہا ہے، تو اس میں اولاد پر خرچ کرنے کی بھی ایک اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں وہ جو خاتون جو آئیں، جو مسکین عورت تھی، انہوں نے اپنے بچیوں کو وہ کھلایا، اثار کیا اپنی ذات پر، اور دیکھیں میری نبی نے غیب کی خبر ارشاد فرما دی کہ اللہ نے جنت واجب کر دی۔ تو یہ جو ہوتا ہے ماؤں کو کہ میرے بچے نے نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، اور دل نہیں چاہ رہا ہوتا ماؤں کا، تو اس طرح کی جو کیفیت ہے اور جو رحم آتا ہے، اس میں عورتوں کے لیے اجر ہے۔ دیکھیں ابھی تو ہم نے سنا کہ اپنی اولاد پر اپنا کھانا اثار کر دیا، حاجت تھی اور ملی تھی کھجور اور وہ اپنی بچیوں کو دے دی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی پرورش اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ بچے تو جانوروں کے بھی پلتے ہیں، جو جانور کے بچے ہیں ان کے ماں باپ بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں، دیگر درندوں سے اور سے بچاتے ہیں، اور نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، ان کے خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا انسان بھی یہ کرے، فرق کیا؟ وہی تو بات ہے نا۔ اچھا کافر بھی کرے، مسلمان بھی فقط اتنا کرے، کیا فرق رہے گا؟ مسلمان کو ان کو کھلانا پلانا بھی ہے، بچانا بھی، بیماریوں سے حفاظت بھی کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ جنت کے راستے پر بھی چلانا ہے، تربیت بھی کرنی ہے۔ دین اسلام کے جو بیسکس ہیں وہ بچوں کو بتائی جائیں، بالکل اتنا علم تو دیں کہ ہمارے بعد وہ مسلمان رہیں، ان کو دین اسلام کی اویئرنیس ہو، اور ہم بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کریں، ان پر خرچ کریں۔ حضور یہ جو شفقت ہوتی ہے بعض کا تو فطری بھی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہوگی۔ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے بغیر تو پھر کچھ بھی نہیں، ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ تو میں نے عرض تو مثال تو دی نا بھائی، ایک فطری طور پر آپ کر رہے ہیں تو اس کا تو کیا، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ چاہے گا یہ باعث ثواب ہوگا، باعث نجات ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی ہمیں مدنی پھول ملا کہ وہ کیسی صابرہ تھیں، شاکرہ تھیں، قانعہ تھیں، کہ تھوڑا ہے گھر میں گھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تھوڑا بھی ہے، خود بھوک بھی ہے، پھر بھی اثار کیا جا رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی شان توکل، شان قناعت تھی، سبحان اللہ، شان سخاوت تھی، شان سخاوت بھی تھی۔ مزید آپ کی اس حوالے سے کچھ کوئی روایت ہو؟ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے کھانا منگوایا، پھر فرمایا میں جب کبھی پیٹ بھر کر کھا لیتی ہوں میرا رونے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ والوں کا جو پیٹ بھر کر کھانا ہے نا، اس سے مراد یہی ہے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے، وہ ہماری طرح نہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر فرماتی ہیں کہ میں پیٹ بھر کر کھا لیتی ہوں میرا رونے کو دل چاہتا ہے۔ عرض کی بی بی صاحبہ ایسا کیوں ہے؟ اے ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، ایسا کیوں، آپ کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت مجھے یاد آتی ہے کہ آپ نے مجھ سے
जुदाई फरमाई इस हाल में कि कभी भी दिन में 2 मरतबा रोटी और गोश्त से पेट भरने की नौबत नहीं आई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी पेट भरकर खाना तनावुल नहीं एक दफा भी नहीं। और अमीर अहले सुन्नत ने इसको नज्म किया, आयशा सिद्दीक़ा रोती थी नबी की भूख पर, आयशा सिद्दीक़ा रोती थी नबी की भूख पर, हाय भरते हैं ग़िज़ाएं हम शिकम में ठोस कर, हाय भरते हैं ग़िज़ाएं हम शिकम में ठोस कर। अल्लाह करीम हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े में कनाअत की दौलत अता फरमाए। आइए अब बढ़ते जिसमें हैं। याद मुस्तफ़ा का भी पॉइंट नहीं, जी सुभान अल्लाह। कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका को याद भी करती थी और फिराक में अश्क भी बहाती थी। अल्लाह हमें भी फिराक मुस्तफ़ा के आंसू नसीब फरमा दे। तो अल्लाह करीम इनका सदका हमें नसीब कर दे, इनके आमीन। सदके इश्क रसूल भी नसीब हो। आमीन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बच्चे और सेहत। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियाँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम है और मैं बहावलपुर में एक सरकारी अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड का इंचार्ज हूँ। आज हम अब बच्चों को अगर डायरिया हो जाए यानी कि लूज़ मोशन हो जाए तो उसकी मुतल्लिक जो ख़ास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं इलाज के सिलसिले में, वो जो है उसकी तफसीलात से आगाह करूँगा। सबसे पहले तो देखना ये होता है कि बच्चे को जो लूज़ मोशन आ रहे हैं या दस्त आ रहे हैं उसके अंदर म्यूकस या चर्बी तो नहीं है या उसके अंदर खून तो नहीं आ रहा। अगर बच्चे को म्यूकस आ रहा हो और साथ साथ अगर ब्लड भी आ रहा हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। अगर बिल्कुल लूज़ वाटर स्टूल है और टेम्परेचर कम है तो अक्सर जो है ये वायरल डायरिया होता है और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो पानी की कमी को पूरा करना है। वैसे तो कोई भी दस्त की कंडीशन हो उसके अंदर चाहे डिसेंट्री यानी जब ब्लड आ रहा हो या वैसे लूज़ मोशन सिंपल हो, सब में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को कवर करना है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाता है, कुछ अलामात हैं जो हमें बच्चे के अंदर देखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना है कि दस्तों के दरमियान क्या बच्चा अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ के मुताबिक काम कर रहा है, नॉर्मल खेल कूद रहा है, नॉर्मल बैठ रहा है, पानी ले रहा है, तो इसका मतलब है पानी की कमी अभी ज़्यादा नहीं हुई। इस सूरत हाल में हमें दस्तों के साथ साथ यानी जब लूज़ मोशन हो तो हर लूज़ मोशन के बदले अगर 2 साल से कम की उम्र के बच्चे में 50 से 100 ml ORS जो है वो देना होता है और 2 साल से ऊपर के बच्चे में 100 से 200 ml यानी हाफ कप टू 1 कप हर दस्त के बदले रिप्लेस करना होता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बच्चा बेचैन हो, इरिटेबल, रेस्टलेस और प्यासा हो, बार बार पानी मांगता हो, ठीक है ना जी, और आंखें जो हैं वो थोड़ी सी अंदर की तरफ धंसी हुई हों और अगर हम जिल्द को पिंच करें तो जिल्द जो है वो थोड़ा ऐसा वापस जाए। तो ये जो कंडीशन है जिससे हम डिहाइड्रेशन की है, इसके अंदर जो है हमें फौरी तौर पर ORS की तरफ तवज्जो देनी होगी, ORS पिलाने की तरफ तवज्जो देनी होगी। तो इसके अंदर 4 घंटे के अंदर अंदर बच्चे की पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश की जाए। रफली जो है हम जो बच्चे का वज़न है उसको अगर 70 ml से ज़रब दे दें तो 4 घंटे का ORS जितनी मिकदार देनी है वो निकल आएगा। मिसाल के तौर पर 6 महीने तक जो बच्चा है, 2 से 6 महीने तक की उम्र में, उसे जो है हमें 200 से 400 ml ORS यानी फ्लूइड और फ्लूइड देना है। तो ये रफली 1 से 2 कप बन जाएगा। इसी तरह जब बच्चा 1 साल तक का हो जाए तो उसको जो है आप जो है 400 से 700 ml जो है वो ORS देंगे। तो 1 कप जो है वो 200 ml का होता है रफली,
اور جو ہے گلاس جو ہے وہ 250 ml کا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور 2 سال سے اوپر 10 سال تک 4 سے 6 گلاس جو ہے وہ ORS کے بن جاتے ہیں. یہ آپ کو فوری طور پر جو ہے ORS پلانا ہے. اور اس کے بعد اگر بچہ فریش ہو جائے تو آپ ORS ہر لوز موشن کے بعد دیتے رہیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. لیکن اس درمیان اگر بچہ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا وہ پانی نہیں لیتا اور تو فوری طور پر جو ہے آپ ہسپتال جائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہی اس وقت ہے جب بچہ جو ہے وہ بے ہوش ہے اور اس کی آنکھیں بالکل اندر دھسی ہوئی ہیں، پیشاب بھی وہ نہیں کر رہا، اور جب آپ اس جلد کو پنچ کر کے کھینچتے ہیں تو وہ 2 سیکنڈ سے زیادہ دیر کے بعد واپس جاتی ہے، تو یہ سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہے. اس کے لیے فوری طور پہ ہسپتال میں رجوع کرنا چاہیے. اب اس درمیان جب آپ ORS دیتے ہیں تو ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ORS دے، اور اگر 6 مہینے سے بچہ کم عمر کا ہے تو اپنی جو اگر وہ بریسٹ فیڈنگ کرتا ہے تو یعنی ماں اپنا دودھ خود پلاتی ہے تو ماں بار بار اپنا دودھ پلائے، اپنا دودھ پلانا نہیں چھوڑنا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ORS پینے کے بعد اگر بچہ وومٹ کر بھی دیتا ہے تو آپ 10-15 منٹ ٹھہر جائیں اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ORS دیں. اسی طرح جو بچے بڑے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ORS جو ہے وہ ماں دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دہی، کیلا، کھچڑی بھی دے، اور رائس کا واٹر، رائسی واٹر یا سوپ یا اس طرح یوگرٹس کے ڈرنکس جو ہیں وہ ساتھ شامل کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم ان تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں گے، یعنی کہ یہ علاج کا پہلا حصہ مکمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں گے. جب آپ یہ مینجمنٹ کر لیں یا کر رہے ہوں تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے. اللہ کریم ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی، بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام آمنہ تاریہ ہے، میں گوجرا شہر سے بات کر رہی ہوں. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ صدقے کی فضیلت ارشاد فرما دیں. ابھی عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ، اللہ کی راہ میں کچھ دینا یہ صدقہ ہے، اور صدقے کے تعلق سے بہت سارے ارشادات احادیث میں نقل کیے گئے، بیان کیے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 پنجتن پاک کی نسبت سے 5 فرامین عرض کرتا ہوں. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. ارشاد فرمایا جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. ارشاد فرمایا صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، علاج کیا کرو. بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. ارشاد فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. ارشاد فرمایا بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا، بری موت کو دفع کرتا ہے. سبحان اللہ. تو صدقے سے برائی کے دروازے بند ہوتے ہیں، صدقے سے جہنم سے حفاظت ہوتی ہے، صدقے سے بیماریوں کی روک تھام ہوتی ہے، صدقے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت کو بھی دور کرتا ہے. اللہ کی راہ میں کچھ بھی ہم دیں گے اسے صدقہ کہا جائے گا، خواہ وہ ہم پر لازم ہے زکوٰۃ کی صورت میں تو وہ بھی صدقہ واجبہ ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں، اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اگر ہم ویسے خیرات کریں نفلی صدقہ تو اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب اور برکات حاصل ہوں گی. جی مزید سوال چلائیے. میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور یہ بات سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی سبحان اللہ. کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اور میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سناتا ہوں، سورہ حدید. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں. دونے مینس ڈبل. اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. اور دیگر آیات کریمہ میں بھی اگر بہت ہم سے دیکھتے آیتیں، بہت سے کہ آیتیں. جیسے وہ سود کو ہلاک کیا جاتا ہے، صدقے کو بڑھایا جاتا ہے، پھر وہ 700 گنوں تک بڑھانا. میں اب سناتا ہوں آیت بھائی جو آپ فرما رہے ہیں. جی مرحبا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. یعنی یہ جیسے سوال کر رہے ہیں کہ مال کم ہوتا ہے، کم نہیں زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتا ہے. سبحان تو اللہ. جو سود ہے اس میں ہلاکت ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے، دنیا میں آخرت میں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے. یعنی اس کی جزا وافر ملے گی، بہت بڑھ کر ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس کی راہ میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کریں اور کرتے رہیں. اب جیسے ایک موقع ہے دعوت اسلامی کے لیے، جامعات المدینہ کے لیے، مدارس المدینہ کے لیے اور کنز المدارس بورڈ کے لیے ٹیلی تھون کا بھی ایک جامعۃ ماحول المدینہ بنا ہوا ہے. گرلز بھی بوائز بھی. تو یہ جو ایک ٹیلی تھون کا تو اس میں بھی ہم خرچ کریں تو انشاءاللہ یہ صدقہ کرنے کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور دین کی اشاعت میں بھی ہمارا حصہ مل جائے گا. بے شک. اور جامعۃ المدینہ گرلز اور بوائز الحمدللہ آخری کارکردگی کے مطابق 1122 ملک و بیرون ملک میں قائم ہو چکے ہیں. 88,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات اس میں زیر تعلیم ہیں. مدرسۃ المدینہ گرلز اور بوائز 5,000 سے ابو قائم ہو چکے ہیں. الحمدللہ پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد 2,30,000 سے زیادہ ہے. جن بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ان کی تعداد 2,94,000 سے زیادہ ہے. جن بچوں اور بچیوں نے دعوت اسلامی کے مدارس سے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا ان کی تعداد 92,000 سے بھی ابو زیادہ ہے. الحمدللہ. اللہ کرے ہم بھی اس سلسلے میں اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خوشحال گھرانہ. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. حضور آج خوشحال گھرانے میں ہمارا جو ٹاپک ہے کہ والدین اور اولاد یہ باہم ایک دوسرے سے معاونت کریں، تعاون کریں. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ کس طرح ہمارے گھر کے خوشحال ہونے میں یہ ذریعہ بن سکتا ہے؟ گھر وہ سکون کی جگہ دارالامن بنے، جنت نظیر ہو جائے، بہت پرسکون ہو جائے، اچھا ہو جائے. اب اس کے لیے ماں باپ کا کردار تو اہم نہیں، اہم ترین ہے. اب ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ تعاون کریں تو دنیاوی معاملات میں تو تعاون ہوتا ہی ہے. دینی معاملات میں تعاون یہ ہو کہ انہیں دین سکھائیں.
انہیں فکر آخرت دلائیں، انہیں فرائض واجبات وغیرہ کے بارے میں بتائیں، سنتوں کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے اکابرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اس کو پڑھیں، ان کو بتائیں، ان کی دینی تربیت کریں، علاج معالجے کے تعلق سے ان کا آسان علاج کروائیں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ اور ماں باپ کرتے ہی ہیں، ماں باپ تو اپنا پیٹ کاٹ کر کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے اور درست کہا جاتا ہے۔ اب اولاد کو کیا تعاون کرنا ہے؟ اب اولاد جو ہے ماں باپ کے کہے سنے میں آئے، اور آپ دیکھیں کہ بچے نے اسکول جانا ہے، بچی نے اسکول، مدرسہ، جامعۃ المدینہ جانا ہے، تو وقت پر خود ہی اٹھ جائے نا، کچھ نہ کچھ کام تو کر لے۔ کپڑے تو استری خود ہی کر سکتی ہے نا، بچے خود ہی کر سکتے ہیں، اپنے بوٹ خود ہی پالش کر لیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ کھانے کے لیے برتن لے کر آنے، پلیٹیں لے، کیا یہ بھی نہیں لا سکتے؟ اتنے چھوٹے ہیں بھائی، یہ تو لا سکتے ہیں نا۔ اٹھ کر پانی بھر کر نہیں لا سکتے، کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کیا دسترخوان نہیں بچھا سکتے؟ امی ہے نا۔ ہاں، تو یہ بات ہے نا، وہ ماں ہے یا ماسی ہے؟ ماسی مینز کام والی، نوکرانی ہے، خادمہ ہے ہماری، ماں ہے نا۔ تو ماں تو مخدومہ ہونی چاہیے نا، کہ ہم اس کی خدمت کریں، نہ کہ وہ کرتی ہے ہماری خدمت، اولاد کی خدمت کرتی ہے، مگر اولاد کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کا ہاتھ بٹائیں۔ بچی کچھ بڑی سمجھدار ہو جاتی ہے تو ماں کے ساتھ کوئی سبزی بنائے، کوئی برتن دھو لے، کوئی کپڑے دھونے میں معاونت، کپڑے اٹھا کے رکھ دیے، کچھ اس کو وہ سوکھنے کے لیے ڈال دیے، اور کوئی جھاڑو وغیرہ۔ اور اس میں بچیوں کی تربیت بھی ہے، بچے ہیں تو وہ بھی چھوٹے موٹے کاموں کے اندر، مثلا دودھ بوائل کرنا ہے، دودھ ابالنا ہے، تو 2-4 منٹ لگیں گے، بھی کھڑے ہو جا چولہے کے پاس، کیا مسئلہ ہے؟ ماں اور کوئی کام کر لے گی، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ کر رہی ہوگی۔ تو اس طرح کچھ وہ، اور ماں باپ کا ہر وہ کہنا جو خلاف شرع نہیں ہے، اولاد مان کر یہ ماں باپ کے ساتھ تعاون کرے، کپڑوں کے معاملے میں تنگ نہ کریں، جوتے چل رہے ہیں نا، کام چل رہا ہے نا، نہیں نئے ابو مجھے نئے جوتے لینے، ارے بھئی ابو کہ کس طرح کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، کس طرح لائٹ کا بل دے رہے ہیں، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، اور آپ فرمائشوں پر فرمائشیں کی جا رہے ہیں، نئے نئے ابو میں نئے بوٹ لوں گا، ارے بھائی سال پورا تو کر لے یار۔ اس طرح بچیاں مطالبے، جن جن مطالبوں سے وہ دستبردار ہو سکتے ہیں ہو جائیں بھائی، ماں باپ کے ساتھ یہ تعاون کریں، تو امید ہے گھر جو ہے پرسکون رہے گا۔ اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹا میری جیب اجازت نہیں دیتی، بیٹی کوئی صبر کرو، انشاءاللہ میری تنخواہ آئے گی، میری سیلری آئے گی، مجھے کوئی گاہک لگے گا، کوئی آمدنی ہاتھ میں آئے گی، تو میں آپ کی ضرورت کپڑوں کی یا جوتوں کی یا اور جو چیز آپ چاہ رہی ہیں میں پوری کر دوں گا، تو اب وہ صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیں مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں، وہ عید کے موقع پر بچیوں کے پاس نیا لباس، اور وہ بچیاں آتی ہیں کہ بابا جان ہم کل کیا لباس پہنیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا جو لباس ہے دھو کے اس کو پہن لو، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے نا، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں ہے۔ وہ اصرار کرتی ہیں کہ ابو بچیاں کل ہمیں چھیڑیں گی کہ تم تو امیر المؤمنین کی بیٹیاں، تم نے بھی پرانا لباس سلایا ہوا، اور آپ پھر وہ 1 ماہ پیشگی کی تنخواہ مانگتے ہیں، اور خازن وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور 1 ماہ تک زندہ رہنے کی امید ہے آپ کو، اللہ، اور آپ سبحان اللہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود ان کو کہتے ہیں جزاک اللہ تم نے اچھی بات کہی، اور بچیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا انہی کپڑوں کو دھو کر پہن لو۔ تو دیکھیں اچھا تعاون ہوا نا، پھر بھی بچیوں مانی گئی ہوں گی نا بھائی۔ تو اس طرح ماں باپ تو اولاد کی ترکیب بناتے ہی ہیں، شفقت کرتے ہی ہیں۔ اب اولاد کو بھی چاہیے بے جا ضد، بے جا مطالبے، کہیں کوئی کھلونا دیکھ لیا، کہیں کوئی چیز دیکھ لی تو اب وہ مطالبہ کیے جا رہے ہیں، کہیں جھولا دیکھ لیا اس کا مطالبہ کیے جا رہے ہیں، کوئی رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہے وہاں کوئی چیز دیکھ لی اب اس کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ تو اس طرح مطالبے نہیں کرنے چاہیے، ماں باپ کو تنگ نہیں کرنے چاہیے، اچھے بچے ماں باپ کو تنگ نہیں کرتے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ ساری نصیحتیں تو آپ نے ہمیں کر دی ہیں، ہمارے والدین کو بھی تو کہیں یہ بھی تو تعاون کرے نا، چلے کبھی تو یہ کر دیں، وہ اس کے ہمارے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، بچے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، وہ یوں پہن رہے ہیں ہم نے بھی پہن رہا ہے، ہمارے لیے ساری قیودات ہے، ہمیں منع کیا جاتا ہے، دنیا سارا کچھ کر رہی ہے، ہمارے والدین ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ نہیں، ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ تو فاقے کر اولاد کے کو احساس نہیں ہوتا نا، جی احساس ہوتا اور ہے جب اپنی اولاد کے بعد، جب اپنی اولاد ہاں، پھر یاد کرتے ہیں ماں،
پھر وہ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں ماں تیری یاد آ رہی ہے، تو جیتے جی اس کو پوچھا نہیں بیچاری کو۔ تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے تو اولاد والدین کے ساتھ تعاون کرے، والدین اولاد کے ساتھ تعاون کرے۔ اس کی تفصیل ہم نے سنی کہ کس انداز سے ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی، تعاون کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ آئیے پروگرام میں مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام صفیہ تاریہ ہے۔ میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں سوال ہے، ہم سب کی ٹیلی تھون کے لیے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ بہت اچھے جذبات ہونے چاہیے، اللہ کی رضا کے جذبات ہونے چاہیے، سنت رسول کو، ادائے رسول کو اپنانے کے جذبات ہونے چاہیے، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کو چلانے اور بڑھانے کے جذبات ہونے چاہیے، مرشد کی رضا کے جذبات ہونے چاہیے، امیر اہل سنت کی دعاؤں کے حصول کے جذبات ہونے چاہیے، یہ جذبات ہونے چاہیے بھائی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دین خدا کی مدد کی صورتیں نا، دین سیکھنا، دین سکھانا اور سیکھنے سکھانے والوں کی مدد کرنا، بہت سی صورتیں میں نے کچھ عرض کی، اور یہ بھی تو وہ صورت پائی جا رہی نا۔ اربوں روپے کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے جب تک ہم سب اس کے اندر ساتھ شامل نہیں ہوں گے؟ تو یہ جذبات جو ہونے چاہیے، کچھ یاد آیا میں نے عرض کر دیا۔ دین کی خدمت کا ایک جذبہ ہو میرا، پھر اس میں ایک تو ہے کہ دین پھیلے، پھر میرا حصہ پڑ جائے، میں ذریعہ بن جاؤں، کیونکہ دین کا کام رکنے والا تو نہیں ہے، بے شک ہم قبول ہو جائیں بے شک۔ تو اس طرح کے ہمارے جذبات ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں کوششیں کرنے کا بھی وہ ذہن بنے گا، اور کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار بنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، اور جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ حضور آج جو کارکردگی بیان ہونی، چونکہ ٹیلی تھون کا سیزن ہے، تو پچھلے سال 2020 میں جو اسلامی بہنوں میں ٹیلی تھون کا سلسلہ رہا، جو نمایاں ہمارے ریجن رہے، کچھ اس کی ترتیب ہمیں موصول ہوئی ہے۔ جی، سب سے نمایاں کراچی ریجن رہا ماشاءاللہ ٹیلی تھون میں، مرحبا، اور سیکنڈ اسلام آباد ریجن رہا، اور تھرڈ حیدرآباد ریجن۔ صحیح صحیح، ماشاءاللہ مرحبا۔ ابھی پچھلے سال کی مبارکباد ابھی چلے، اب اس سال دیکھیں کون ٹاپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اچھی اچھی نیات کے ساتھ۔ اور حضور مزید اس حوالے سے بھی مدنی پھول دیں کہ جب مدنی احتیاط یہ ٹیلی تھون کے لیے کسی بھی موقع پر ہم کسی کو ترغیب دلائیں تو اس میں اعتدال کا ایک انداز کیا ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ مجھے 25 یونٹ کرنے ہیں، مجھے 50 کرنے ہیں، تو میرا ہدف میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو اس میں سامنے والے کے بھی معاملات کو دیکھا جائے گا، کتنا اصرار کر سکتے ہیں، کہاں کیا صورت ہونی چاہیے۔ لیکن جیسا جس کے ساتھ تعلق ہے اس کے مطابق ہی ہوگا، اور جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ کی طالبات اور اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ کے جو پڑھنے والی اسلامی بہنیں، ان کو ایسا اصرار نہ کیا جائے کہ غریب جو ہیں وہ شرمندہ ہوں، جو نہیں دے سکتا وہ شرمندہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا کوئی بھی فرد گھر کا ہے یا جو بھی ہے، اس سے اس انداز سے نہ کہا جائے کہ اس کو عار محسوس ہو، شرم محسوس ہو، ترغیبات کے ساتھ آیتیں، حدیثیں، اور دیکھ کر اس کتاب سے، اور دیگر صدقے کا انعام رسالہ ہے، اسی طرح مدینے کی مچھلی امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اور اس طرح ایک بڑی پیاری حکایت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کی کہ ایک عورت جو ہے اس کے منہ میں لقمہ تھا، کسی نے صدا لگائی تو اس نے لقمہ جو ہے وہ سائل کو دے دیا، مانگنے والے کو دے دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بچہ بڑا ہوا تو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، پکار رہی تھی میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ اور بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھین لو اور اس کے ماں کے حوالے کر دو، اور اس کی ماں سے کو اللہ پاک نے تم پر سلام بھیجا اور فرمایا یہ لقمہ لقمے کے بدلے۔ کتنی پیاری حکایت ہے، اس طرح کی حکایتیں یاد کر لیں، یہ سنا کر ترغیب دلائیں، اور ایک جرنل بات کی جائے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔
الحمدللہ آج ہم نے سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی قناعت تھی، آپ کا شان قناعت کیسی تھی، اور صدقہ کرنے کی فضائل، اور ٹیلی تھون کے حوالے سے بھی ہم نے مدنی پھول سنے، سوالوں کے جوابات بھی ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے جو ٹپس بتائے وہ بھی ہم نے سنے۔ اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔